نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين وفي رواية إن النبوة والرسالة قد انقطعت والرواياتان رواهما الإمام المبجل أبو إسماعيل الترمذي رحمه الله في سننه صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک دفعہ نماز والا درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. معزز و محترم بزرگ حضرات، اہل محلہ، نوجوان ساتھیوں، طلباء کرام، ہم نے ستمبر کے مہینے کے آغاز میں آپ سے کہا تھا کہ اس مہینے میں بڑے اہم واقعات ہوئے ہیں. 7 ستمبر کو ختم نبوت، تاریخ ختم نبوت کے حوالے سے ایک اہمیت کا دن تھا، لیکن چونکہ ساتھ ہی 9 ستمبر کا واقعہ، 11 ستمبر کا واقعہ تھا، پھر سفر کا مہینہ تھا، تو جو اہم موضوع ختم نبوت کے حوالے سے تھا اس پر گفتگو رہ گئی. لہذا آج کا جمعہ ہمارا ختم نبوت کے عنوان سے ہوگا. عقیدے کا مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، ایمان کی اساس ہے. یہ عقیدہ اسلام میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس مسئلے کے دشمن اس وقت پوری دنیا خصوصاً پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو اس لیے اس کو خوب توجہ سے آپ سنیں جو میں کہہ رہا ہوں. عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ آسان الفاظ میں عقیدہ ختم نبوت یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. غور کرنا، کوئی نبی نہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے سے نبی ہے نا. آپ علیہ السلام کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا.
نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع کیا تھا اسے محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا۔ یہ اتنا اہم عقیدہ ہے اور قرآن و حدیث میں اس قدر واضح ہے کہ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ، جو کہ اس وقت بہت بڑے عالم ہے، آپ نے نام سنا ہوگا، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد محترم تھے۔ یہ دارالعلوم کراچی جو ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، یہ انہی کا مدرسہ ہے۔ انہوں نے اس پر کتاب لکھی ہے ختم نبوت کے نام سے، جس میں اس عقیدے کو قرآن کی 100 آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 300 احادیث سے ثابت کیا، اتنا واضح طور پر قرآن و حدیث میں، اور پھر اجماع امت ہے، پھر علماء کے فتاوے انشاءاللہ ایسا ایسا میں آؤں گا۔ قرآن میں جو سب سے واضح آیت ہے سورہ احزاب کی، جو میں نے آپ کے سامنے خطبے میں تلاوت کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، یہ جو ہمارا نبی ہے، جو ہمارا محبوب ہے، جس کا نام محمد مجتبیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے۔ بچے تو تھے چھوٹے چھوٹے، رجال کا لفظ ہے، رجال عربی میں بالغ آدمی کو کہتے ہیں، تو جو بیٹے تھے وہ بلوغت سے پہلے فوت ہو گئے، تو مردوں میں سے بالغ مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، لیکن روحانی والد وہ قیامت تک سینکڑوں کروڑوں اربوں مسلمانوں کے روحانی والد ہیں۔ اور آگے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور اللہ نے جو نبیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا، جو قصر نبوت جو تھا، وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے ختم ہو گیا۔ جتنے بھی نہیں تھے نبیین جمع ہیں، جتنے بھی نبی اللہ نے بھیجے، ان سب کا آخری نبی، ان نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، جو نبوت تھی اور رسالت تھی وہ ختم ہو چکی ہے، فلا نبی بعدی ولا رسول بعدی، میرے بعد کسی نبی نے بھی نہیں آنا اور میرے بعد کسی رسول نے بھی نہیں آنا۔ ترمذی کی ایک اور روایت ہے انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں نبیوں میں سے آخر نبی ہوں اور تم امتوں میں سے آخری امت ہو۔ جیسے تمہارے بعد کسی نئی امت نے نہیں آنا، قیامت نے آنا ہے، اسی طرح میرے بعد کسی نئے نبی نے، نبی تو آئے گا عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں، لیکن کسی نئے نبی نے نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا۔ بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3534 اور 3535، 3534 3535 جائیں بخاری لے، اس کو کھولے، اس میں سے پڑھیں۔ حضور علیہ السلام نے ایک عجیب غریب مثال دیکھ کر اپنی ختم نبوت کو ثابت کیا۔ فرماتے مثلی ومثل الانبیاء من قبلی، میری اور مجھ سے پہلے جو نبی تھے ان کی مثال کا مثل رجل، اس شخص کی طرح ہے، بنا بیتن فاحسنہ واجملہ، جس نے ایک خوبصورت گھر بنایا، بہترین گھر بنایا، خوبصورت بہترین گھر بنایا، الا موضع لبنۃ، مگر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، من زاویۃ، ایک کنارے پر ایک اینٹ کی جگہ خالی چھوڑ دی، سارا گھر بنا دیا، بہترین گھر ہے، ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے، وہ اینٹ نہیں لگائی۔ فجعل الناس یطوفون ویعجبون، اب لوگ آ کر اس محل کو دیکھ رہے، اس شاندار گھر کو دیکھ رہے، یہ کتنا خوبصورت گھر بنا ہے، کتنا بہترین گھر بنا ہے، ویقولون ہلا وضعت هذه اللبنہ، اور یہ بھی کہہ رہے کہ یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی، یہ ایک اینٹ اگر لگ جاتی ہے گھر مکمل ہو جاتا، یہ گھر کامل ہو جاتا، یہ ایک اینٹ کی جگہ کیوں چھوڑ دی؟ فرمایا انا لبنہ، وہ اینٹ جو رہ گئی تھی وہ میں ہوں، جس نے نبوت کا وہ قصر مکمل کرنا ہے، نبوت کا وہ گھر مکمل کرنا ہے۔ یہ جو گھر تھا یہ نبوت کا محل تھا۔ اللہ اور اینٹوں کی مثال انبیاء سے دی، انبیاء آتے رہے، وہ اینٹیں لگتی رہی، وہ گھر تعمیر ہوتا رہا، ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی، وہ ایک اینٹ لگ جاتی تو گھر مکمل ہو جاتا۔ انا لبنہ، وہ آخری اینٹ جس سے اس گھر نے مکمل ہونا تھا وہ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، میں نبیوں کا ختم کرنے والوں، میرے بعد کوئی اور نبی نیا نہیں آئے گا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی آپ کو؟ مسئلہ واضح ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ مسلم کی ایک حدیث ہے فضلت علی الانبیاء بست،
ویسے تو حضور علیہ السلام کی فضیلتیں بہت ہیں دیگر انبیاء پر، لیکن حضور نے خود اپنی 6 بڑی بڑی فضیلتیں بیان کی کہ مجھے دیگر انبیاء پر 6 بڑی بڑی فضیلتیں دی گئی ہیں۔ اوتیت جوامع الکلم، مجھے جامع معنی کلمات دیے گئے۔ بات مختصر کروں گا، معانی بہت ہوں گے، کبھی موقع ملے گا انشاءاللہ اس پر میں بات کروں گا۔ حضور دنیا کے فصیح و بلیغ ترین آدمی تھے، مختصر بات پر اثر بات، چھوٹے چھوٹے جملوں میں پوری زندگی گزارنے کے طریقے رسول نے بتائے۔ یہ رسول کی ایک فضیلت تھی حضور علیہ السلام کی۔ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ، اور ایک فضیلت یہ دی گئی کہ میری مدد کی گئی ہے رعب کے ساتھ، مجھے رعب دیا گیا ہے۔ چنانچہ فتح الباری کے اندر ابن حجر اسقلانی لکھا ہے حضوری کی حدیث ہے کہ اگر ایک آدمی مجھ سے 1 ماہ کی دوری پر بھی ہونا تب بھی اللہ نے مجھے اتنا رعب دیا ہے کہ وہ پھر بھی مجھ سے ڈرے گا، اتنا رعب دار۔ اب یہ ایک مستقل ایک عنوان ہے، میں کبھی اس پر آؤں گا کہ حضور کا رعب اور دبدبہ کیسا تھا۔ اور آگے فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا گیا۔ پہلی امتوں میں جنگیں ہوتی تھی کافروں سے تو مال غنیمت میں سے وہ نہیں لے سکتے تھے۔ حضور علیہ السلام کی برکت سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب کافروں سے ہم جنگ لڑیں گے مال غنیمت ہمیں ملے گی تو مال غنیمت ہمارے لیے حلال ہے، حکومت کے خزانے میں بھی جمع کریں گے اور خود جو جنگ میں شریک ہوئے اسے بھی دیا جائے گا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا، پوری زمین کو میرے لیے مسجد اور پاک بنا دیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ وضو کے لیے آپ کو پانی نہیں مل رہا، پوری زمین میں کہیں بھی پاک مٹی ہے اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ آپ سے پہلے یہ فضیلت کسی کو نہیں دی گئی۔ اسی طرح آپ سے پہلے جو انبیاء تھے وہ عبادت صرف اپنے عبادت خانوں میں کرتے تھے، کہیں اور نہیں کرتے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کی فضیلت یہ کہ کہیں بھی پاک زمین آپ کو مل جائے وہاں آپ نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی اگر مجبوری ہے۔ ویسے تو نماز مسجد کے اندر پڑھنی ہے لیکن اگر مجبوری ہے۔ اور چھٹی فضیلت یہ بیان کی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور نبوت کا جو سلسلہ اللہ نے شروع کیا تو مجھ پر آ کے سارا کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ ایک اور روایت ہے، کتنی واضح روایت ہے، مسند امام احمد بن حنبل، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، 30,000 کے قریب احادیث ہے اس کے اندر۔ شعیب ارنوت کی تحقیق سے جو چھپی ہے وہ 52 جلدوں پر ہے، ہمارے پاس 12 جلدوں والی ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی حدیثوں کا ذخیرہ ہے، بہت بڑے امام گزرے۔ یہ جو سعودی عرب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں جس امام کے فقہ پر عمل کرتے ہیں وہ امام احمد بن حنبل ہے، بہت بڑے محدث سے اپنے وقت کے، بہت بڑے حافظے والے۔ تو ان کی مستند کتاب ہے مسند امام احمد بن حنبل، اور اس کے علاوہ بھی اور کتابوں میں بھی ہے، صحیح ابن حبان، مستدرک، دیگر کتابوں میں بھی حدیث ہے، لیکن میں مسند امام احمد بن حنبل سے روایت کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں۔ ویسے تو حضور کے بہت سے نام ہیں، آپ نے تو 100 اور 99 نام پڑھے ہوں گے، لیکن سیرت کی کتابوں میں حضور کے 1000 کے قریب نام لکھے، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اس میں سے ایک نام حضور کا بشر بھی ہے۔ بعض لوگ حضور کو بشر کہنے کا گستاخی سمجھتے ہیں کہ نہیں حضور کبھی موقع ہے تو ایک نام بشر بھی ہے، کبھی موقع ہے تو بیان کروں گا۔ 1000 کے قریب نام ہے حضور علیہ السلام کے۔ تو حضور نے چند نام اپنے بیان کیے، فرمایا انا احمد، ایک نام میرا احمد ہے، وانا محمد، اور ایک نام میرا محمد ہے، وانا الحاشر، ایک نام میرا حاشر ہے۔ حاشر کسے کہتے ہیں؟ خود فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمی، قیامت کے دن لوگوں کو میرے سامنے اٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلے حضور علیہ السلام اٹھیں گے، ایک روایت میں کہ موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے، بہرحال۔ اور انا الماحی، میں مٹانے والا ہوں، الذی یمحا بی الکفر، کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے کفر کے اندھیرے کو مٹایا۔ میں وہ شخص ہوں کہ جس نے پورے عالم میں ایمان کا نور بھر دیا، کفر کے اندھیرے جو اللہ نے قیامت تک مٹانے تھے وہ میری برکت سے مٹائے، اس لیے میں ماہی ہوں، کفر کے اندھیروں کو مٹانے والا۔ وانا العاقب، اور میں عاقب ہوں۔ عاقب کسے کہتے؟ خود فرمایا الذی لا نبی بعدہ، جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہوتا۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہے۔ میں نے عمر فاروق کی فضیلت آپ کو سنائی تھی، وہاں یہ مسئلہ بھی بیان کیا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ کون ہوتا؟ عمر ہوتا۔ عمر میں ایسے فضائل ہیں، عمر کے ایسے مناقب ہے، عمر کے ایسی صفات ہے، عمر کے ایسے خصال حمیدہ ہے، عمر کی ایسی برکات ہے۔ اگر اللہ نے میرے بعد کسی کو نبوت کا منصب دینا تھا، اللہ اگر میرے بعد کسی کو نبوت کے مقام پر فائز کرتا، یہ نبوت کا اعزاز میرے بعد اگر کسی کو ملنا تھا تو عمر فاروق اس کے لائق ہے کہ اسے نبوت دی جاتی۔
ہوگی، لیکن مسئلہ یہ کہ میرے بعد کسی کو نبوت ملنی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، ہم سب کے دلوں کی ٹھنڈک، علی سے محبت ایمان کی علامت ہے اور علی سے نفرت نفاق کی علامت ہے۔ ہاں کبھی انشاءاللہ موقع آئے گا حضرت علی رضی اللہ کی تاریخ وفات ایسا کوئی موقع آئے گا تو میں ان کے فضائل بیان کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا اما ترضا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہ لا نبی بعدی۔ اے علی کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہوتا کہ تیرا مقام میری نظر میں وہی ہو جو موسیٰ کا ہارون کے ساتھ تھا؟ جیسے ہارون موسیٰ علیہ السلام کے وزیر تھے، جو مقام، جو مرتبہ، جو فضیلت، جو تعلق، جو قرب، جو محبت، جو مودت ہارون کو موسیٰ علیہ السلام تھی، ایسا ہی قرب، ایسا ہی تعلق، ایسا ہی محبت، ایسی مودت، ایسی چاہت، ایسی یاری تیری اور میری ہے۔ لیکن ایک فرق ہے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہارون نبی تھے، غیر انہ لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی، میں اللہ کا آخر نبی ہوں، میرے بعد نبوت ختم ہے۔ غرض حدیث اگر میں سنانی شروع کروں تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ 300 احادیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر دلالت کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ملا علی قاری رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، نویں صدی ہجری کے حنفی عالم ہے، بہت بڑے عالم۔ ان کی بہت سی کتابیں، شمائل پر کتاب لکھی ہے، مشکات مشہور حدیثی کتاب ہے، اس کی شرح لکھی ہے۔ اس کے علاوہ شرح شفا ایک کتاب ہے حضور علیہ السلام کی سیرت پر، اس کا نام شفا ہے۔ کیا نام ہے؟ الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ۔ اللہ اکبر، حضور کی سیرت کتنی پیاری ہے، کتنی برکات ہے۔ یہ شفا حضور علیہ السلام کے فضائل اور مناقب پر کتاب ہے۔ ایک عالم گزرے 13ویں صدی ہجری کے علامہ عبدالحی کتانی رحمہ اللہ، ان کی کتاب المدخل الی کتاب الشفا، اس کتاب الشفا کے اوپر کتاب الشفا کے انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے، کس طرح لکھی گئی ہے، کتنے زمانے میں لکھی گئی ہے۔ حضور کی سیرت کی برکت دیکھو اور حضور کے ذکر کی برکتیں دیکھو۔ تو الشفا کتاب کے فضائل آخر میں لکھیں، یہ قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے، پڑھنا چاہیے آپ لوگ، عربی میں ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہے، ترجمہ کہیں سے ملے تو پڑھنا۔ میں کہتا ہوں اگر دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری کو جگانا ہے تو شفا سے بہتر کتاب کوئی نہیں ہے۔ تو کتاب الشفا کی ایک عجیب برکات لکھی ہے علامہ عبدالحی کتانی نے رحمہ اللہ، فرمایا یہ کتاب الشفا جس گھر میں ہوگی اس گھر میں کبھی چوری نہیں ہوگی۔ یہ کتاب الشفا جس کشتی میں ہوگی وہ کشتی کبھی ڈوبے گی نہیں۔ اور بڑی برکات لکھی ہے، ایک برکت یہ لکھی ہے کہ اگر کسی علاقے میں کوئی وبا پھیل جائے تو اس کتاب الشفا کے ختم کرنے سے وہ وبا ختم ہو جاتی ہے، یعنی اگر ہم اس کو پڑھیں گے پورا ختم کریں گے، جیسے بخاری کا ختم سے بھی ہمارے علماء بخاری کا بھی ختم کرتے ہیں، اس کی برکات سے بیماریاں اور وبائیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک برکت یہ لکھی ہے کہ اگر ایک ترازو میں کتاب الشفا رکھ دی جائے اور ایک ترازو میں اس کے وزن کے برابر پانی رکھ دیا جائے اور وہ پانی کسی بیمار کو پلا دیا جائے تو بیمار کو شفا حاصل ہو جاتی ہے۔ علامہ عبدالحی کتانی کہتے ہیں میں نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اس کو مفید پایا، مجرب پایا۔ حضور کی سیرت کی برکت ہے۔ اب آپ ایک اور ایسی جب مسئلہ آگے تو بیان کر دوں، ایک بہت بڑے عالم گزرے، میں نے بار بار اس کا ذکر کرتا ہوں، کیا کروں عالم اتنے بڑے بڑے ان کے علاوہ کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ تو ایک بہت بڑے عالم گزرے ہندوستان کے اندر، ان کی بیشتی زیور آپ کے گھروں میں موجود ہوگی۔ ایک زمانے میں جب دلہن بیاتی تھی تو اس کو ساتھ بیشتی زیور بھی دیتے تھے، بڑے کام کی کتابیں دیا کرو، پڑھا کرو اسے۔ تو ان کا نام ہے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ، بہت بڑے عاشق رسول تھے، بہت بڑے، 1000 کتابیں لکھی، 1000 کتابیں۔ میرے پاس ان کی کتابوں کی فہرست ہے جو ان کی زندگی میں چھپی تھی۔ ان کی اللہ نے اتنی قبولیت دی تھی کہ ان کی زندگی میں ان کی کتابوں کے ترجمے انگریزی، عربی، فرینچ اور پشتو زبانوں میں ہو گئے تھے۔ دیکھو اتنے بڑے عالم تھے، 1000 کتابیں لکھی ہیں، معمولی بات نہیں ہے یہ تو۔ کتابیں لکھنے والے سے پوچھو کہ 1000 کتابیں لکھنے والا کتنا بڑا عالم ہوتا ہے۔ 1000 کتابیں، تدریس بھی کرتے تھے، خانقاہ بھی چلاتے تھے۔ یہ جو حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ انہی کے خلیفہ تھے۔ علامہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب دارالعلوم کراچی والے رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، انہی کے خلیفہ تھے۔ انہوں نے سیرت پر، گستاخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتیں لکھتا ہے یا گستاخیاں کرتا ہے؟
جو رسول اللہ کا گستاخ ہوتا ہے وہ حضور کے فضائل بیان کرتا ہے یا سیرت لکھتا ہے یا حضور کو گالیاں دیتا ہے؟ گستاخ کبھی حضور کے فضائل بیان، وہ تو گستاخ ہے نا. یہ علماء تو بڑے بڑے عاشق تھے، ان کا تو کام ہی سیرت رسول تھا. انہوں نے کتاب لکھی بڑی پیاری، آپ سب نے لینی ہے، پڑھنا ہے، اس کا مطالعہ کرنا ہے. بہت بڑے عاشق رسول تھے، کبھی موقع ملے گا تو بیان کروں گا. نشر الطیب کے نام سے ان کی کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے. آپ نے دکاندار کے پاس جانا ہے، اس کو لینا ہے، اس کو پڑھنا اگر موقع ملے. نشر الطیب چھوٹی سی کتاب ہے. یہ پتہ ہے نشر الطیب کیوں لکھی ہے؟ یہ اس لیے لکھے کہ تھانہ بھون ان کے علاقے میں طاعون آ گیا تھا، تو انہوں نے کتاب لکھی کہ حضور کی سیرت کی برکت سے یہ طاعون انشاءاللہ دور ہو جائے گا. تو جب کتاب لکھی، کتاب مکمل کی، حضور کی سیرت کے لکھنے کی برکت سے اللہ نے اس علاقے سے طاعون ختم کر دیا. کوئی آدمی بھی طاعون سے نہیں مرا. تو جب حضور کی سیرت کے لکھنے کی کتنی برکات ہے، حضور کی سیرت کو اپنانے کی کتنی برکات ہوگی، یہی تو تم سمجھتے نہیں ہو. انشاءاللہ ایسا ایسا چلیں گے انشاءاللہ. تو میں کہنا چاہتا کہ اس شفا کی شرح بھی لکھی ہے ملا علی قاری نے، شرح شفا کے نام سے میرے پاس موجود ہے. تو ملا علی قاری کی ایک اور کتاب ہے شرح فقہ اکبر. اصل میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے، بہت بڑے عالم. نو افندی کی کتاب ہے الدر المنتظم، اس میں لکھے کہ امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم تھے کہ قرآن و حدیث سے 12.5 لاکھ مسائل نکال کر امت کے سامنے پیش کیے. 12.5 لاکھ. ہاں ہم مولوی پوری زندگی 1000 مسائل نہیں بیان کر سکتے، اتنے بڑے عالم تھے. تو انہوں نے عقیدے کی کتاب لکھی، اس کا نام فقہ الاکبر ہے. اس فقہ الاکبر کی شرح لکھی ہے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ، شرح فقہ اکبر کے نام سے ہمارے پاس موجود ہے. اس میں لکھتے دعوی رسالتی والنبوتی بعد نبینا کفر بالاجماع. ہمارے نبی کے بعد رسالت کا دعویٰ کرنے والا یا نبوت کا دعویٰ کرنے والا یہ بالاجماع کافر ہے. پوری امت کا اس پہ اجماع ہے، پوری امت اس پر متفق ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک 1400 سال کے علماء، چاہے وہ محدث ہوں، چاہے وہ فقہاء ہوں، چاہے وہ مفسر ہوں، چاہے وہ خانقاہ چلانے والے ہوں، چاہے وہ مدرسہ چلانے والے ہوں، چاہے وہ دین کے کسی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، اس کا تعلق کسی فرقے کے ساتھ ہو، چاہے وہ اہل تشیع کے فرقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ آج کے دور میں سنی ہو، بریلوی ہو، وہابی ہو، دیوبندی ہو، یہ جتنے فرقے آپ نے بنائے ہوئے، اہل سنت ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، جتنے مسلمان 1400 سال میں گزرے ان تمام مسلمانوں کا اس پہ اتفاق ہے، اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ بالاجماع کافر ہے. اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اسلام سے نکل چکا ہے. اور صرف قرآن و حدیث ہی نہیں، عقل بھی کہتی ہے کہ رسول اللہ آخری نبی ہے. اللہ اکبر. یہ تو میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں نا. عیسائی کل کو مجھ سے پوچھے گا میں تو قرآن نہیں مانتا، میں تو حدیث نہیں مانتا، میں رسول اللہ کو کیسا آخری نبی مان لوں؟ اب کیا کرو گے؟ اب پھنسو گے. مسئلہ آیا کہ نہیں آیا؟ عیسائی بولے بھائی ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، رسول اللہ آخری نبی ہے، میں ان کو آخری نبی ماننے کو تیار ہوں، لیکن مجھے دلیل دے. آپ دلیل دیں گے قرآن ہو، کہے گا قرآن تو میں مانتا تھوڑی ہوں، قرآن تو رسول اللہ لے کر آئے، میں رسول اللہ کو نہیں مانتا. آپ حدیث پیش کریں گے، کہے گا حدیث تو رسول اللہ کی ہے، میں تو رسول اللہ کو نہیں مانتا، اس کی حدیثیں کہاں سے مانوں گا؟ یہاں آپ پھنسیں گے. مولوی بھی پریشان ہوئے، اب کیا کریں؟ اللہ اکبر کبیرہ. پھر علماء کے پاس جانا پڑ گیا، پھر بڑے بڑے علماء کے پاس جانا پڑ گیا. ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، آپ نے نام سنا ہوگا، ہندوستان میں بہت بڑے عالم گزرے. یہ جتنے مدارس ہیں اس وقت اکثر انہی کے جو انہوں نے ہندوستان میں علاقہ ہے دیوبند یو پی، اس کے اندر دارالعلوم دیوبند کے نام سے مدرسہ قائم کیا. حجت الاسلام فی الیوسف امام متکلم مولانا قاسم نانوتوی صدیقی رحمہ اللہ. وہ اپنے زمانے میں عیسائیوں سے اور ہندوؤں سے مناظرے کرتے تھے. اس زمانے میں باقاعدہ انگریز اور مناظرے کرواتے تھے تاکہ مسلمانوں کے ذہن خراب کریں. تو اب ان کی کتاب مباحثہ شاہ جہاں پور میں ہندوؤں اور عیسائیوں کے ساتھ ان کا مناظرہ ہوا. اسی ایک تفصیل وقت کم ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. وہاں وہ گئے
और उनके सामने ये कहा कि ए ईसाइयों बेशक तुम्हारा मजहब सच्चा हो, ए हिंदुओं बिलफर्ज तुम्हारा मजहब सच्चा हो, ए ईसाइयों बिलफर्ज तुम्हारा मजहब सच्चा हो। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इस मजहब को खत्म कर दिया, इन मज़ाहिब को मनसूख कर दिया। अब तमाम मज़ाहिब मनसूख हो चुके हैं, तमाम किताबें मनसूख हो चुकी है। अब नबी भी आखिरी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, किताब भी आखिरी कुरान मजीद है। कुरान मजीद पर ईमान न लाने वाला, मोहम्मद रसूलुल्लाह पर ईमान न लाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। दलील इसकी ये है, दलील इसकी ये है, अल्लाह ने जो भी नबी भेजा हर नबी को, ये उनकी दलील में अपने अल्फाज में नकल कर रहा हूं, हर नबी को उसके वक्त के एतबार से मौजज़ात दिए। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगरी का दौर था तो मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगरी तोड़ने का मौजज़ा दिया। ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब बहुत ज्यादा था तो ईसा अलैहिस्सलाम को तिब का मौजज़ा दिया कि वो कोड़ियों को ठीक कर लेते थे, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म पर जिंदा कर लेते थे। अल्लाह ने चूंकि ये दीन क़यामत तक क़यामत तक के लिए था, क़यामत तक के मसाइल आने थे, क़यामत तक के मामलात आने थे, इसलिए ऐसा दीन चाहिए जो क़यामत तक अमल और इल्म से भरपूर हो। आज इंसान की तरक्की का राज इल्म है। जिस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेशो इल्म का तनासुब सबसे ज्यादा होगा उस इल्म को तरक्की याफ्ता मुल्क कहा जाएगा। आज फजीलत की दलील इल्म है। जिस आदमी के पास जितना बड़ा इल्म होगा, जितना ज्यादा इल्म होगा, वो उतना बड़ा आदमी कहलाएगा। फजीलत की सबसे बुनियादी वजह इल्म है। खुद कुरान कहता है हल यस्तविल लजीना यअलमुन वल लजीना ला यअलमुन, भला जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते वो बराबर नहीं हो सकते। आलिम जाहिल के साथ कभी बराबर नहीं हो सकता। आज पूरी दुनिया का इस पर इत्तेफाक है कि इल्म ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद पर हम तरक्की कर सकते हैं। इल्म सबसे फजीलत वाली चीज है, इल्म सबसे बेहतरीन चीज है। लिहाजा पूरी हुकूमतें, हर मुल्क की हुकूमत सबसे ज्यादा कोशिश इसी पर करती है कि हमारी आवाम ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल करे। उसके लिए कॉलेज बनते हैं, उसके लिए स्कूल बनते हैं, उसके लिए यूनिवर्सिटियां बनती हैं, उसके लिए ग्रांट देती है हुकूमत, सब्सिडी लगाती है, सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटियां बनती है ताकि मईशत का इल्म हासिल करे, अखलाक का इल्म हासिल करे, साइंस का इल्म हासिल करे, तिब का इल्म हासिल करे। ये इल्म सबसे फजीलत वाली चीज है। जब इल्म सबसे फजीलत वाली चीज है तो मौलाना कासिम नानोतवी ने फरमाया अल्लाह ने सबसे ज्यादा इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मखलूक में से दिया। तुम जिस एतबार से भी देखो, कुरान को देखो तो उलूम का गंजीना है, हदीस को देखो तो उलूम का गंजीना है। अगर तुम्हें जाती जिंदगी गुजारना है रसूलुल्लाह की तालीमात में वो तरीका मिलेगा। अगर हुकूमत चलानी है रसूलुल्लाह की तालीमात में तुम्हें वो तरीका मिलेगा। अगर रियासत चलानी है रसूलुल्लाह की तालीमात में वो तरीका मिलेगा। सियासत चलानी है रसूलुल्लाह की तालीमात में वो तरीका मिलेगा। एक पुरअमन माशरा कायम करना है रसूलुल्लाह की तालीमात में तुम्हें वो तरीका मिलेगा। तिब के मसाइल देखने रसूलुल्लाह की हदीस में मौजूद है। मियाँ बीवी आपस में जिंदगी कैसे गुजारे रसूलुल्लाह के तरीका मौजूद है। मैं बीमार हो गया हूं क्या करूं रसूलुल्लाह का तरीका मौजूद है। अल्लाह को राजी करना है रसूलुल्लाह का तरीका मौजूद है। पड़ोसियों के साथ जिंदगी गुजारनी है रसूलुल्लाह का तरीका मौजूद है। कारोबार करना है रसूलुल्लाह का तरीका मौजूद है। वालिदैन के साथ सलूक क्या हो रसूलुल्लाह का तरीका मौजूद है। औलाद के साथ तरीका क्या हो, सलूक क्या हो, रसूलुल्लाह का तरीका मौजूद है। गर्ज, अखलाक, अतवार, हुकूमत, क़यादत, सियादत, जिस उन्वान पर देखो रसूलुल्लाह की तालीमात मिल जाएंगी। रसूलुल्लाह के दीन के अलावा कोई और दीन ऐसा नहीं है जो किसी मौजू पर आपकी रहनुमाई कर सके। आज बैंकारी का जमाना है, आज बैंक का जमाना है। पूरी दुनिया सूद के ऊपर खड़ी है, पूरी दुनिया सूदी निजाम पर खड़ी है। अगर हम इस बैंकों को खत्म कर दे इंसान मुश्किलात में पैदा हो जाएगा। वो ट्रांजैक्शन कैसे करेगा, कारोबार बैंक के जरिए नहीं हो सकती। इस्लाम ने इसका हल इस्लामी बैंकारी बताया। आज मनी एक्सचेंजर, सिर्फ अगर मईशत को देख लिया जाए, आज मनी एक्सचेंजर की दुकानें मौजूद है, मनी एक्सचेंज होती है। इसका तरीका बेसर्फ की सूरत के अंदर शरीयत के अंदर मौजूद है। आज जदीद तालीम कहती है कि मनी जो जर है, जो पैसा है, उसकी 5 किस्में, फैट मनी, कमोडेटरी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी, फ्यूडिशरी मनी और कमर्शियल बैंक मनी। इन तमाम के तरीके शरीयत के अंदर मौजूद है। अच्छा जी, ये जितना कारोबार आज हमारे दरमियान होता है वो चीज लेकर मुनाफे पर देते हैं, मुनाफे पे देते हैं। इसका तरीका बेमुराबाहा की सूरत पे शरीयत के अंदर मौजूद है। गर्ज किसी भी उन्वान को आप उठा ले, आपको शरीयत के अंदर उसका हुक्म
مل جائے گا. آپ عیسائیوں کو بولے میں نے حکومت چلانی ہے, مجھے بائبل سے تعلیمات دے, وہ نہیں دے سکتا. مجھے معاشرہ چلانا ہے, بائبل سے تعلیمات دے, وہ نہیں دے سکتا. مجھے حکومت چلانی ہے, بائبل سے تعلیمات دے, وہ نہیں دے سکتا. مجھے جدید مسائل جو آج مجھے پیش آتے, مجھے بائبل سے اس کی رہنمائی چاہیے, وہ آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا. آپ جہاز پہ جا رہے ہیں, آپ کو نماز پڑھنا ہے, نماز کا طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا دین تو اس کی تعلیمات دیتا ہے, لیکن بائبل والے سے پوچھو کہ میں نے جہاز پہ اگر جانا ہوگا, بائبل کی تعلیمات کی روشنی میں دین پر عمل کیسے کروں گا؟ وہ نہیں بتا سکتا. آج دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے, بھائی بیت اللہ تو نیچے ہے, اس کی طرح منہ کر کے نماز پڑھنی ہے, لیکن چاند پر جا کر نماز کیسے پڑھیں گے؟ رسول اللہ کی تعلیمات میں تو یہ موجود ہے, لیکن انجیل والے سے پوچھا اگر میں چاند پہ چلا گیا اور مجھے عیسائی مذہب پر عمل کرنا ہوگا تو میں کیسے عمل کروں گا؟ وہ نہیں بتا سکتا. غرض دین کے ہر شعبے میں, دنیا کے ہر شعبے میں, زندگی کے ہر شعبے میں تر قیامت رہنمائی کرنے والا اگر کوئی دین ہے تو وہ دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ اس بات کی علامت ہے کہ رسول اللہ کا علم سب سے زیادہ تھا, انہوں نے قیامت تک آنے والے ہر مسائل کا حل آپ کے سامنے پیش کر دیا. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور دین کے اندر یہ حل موجود نہیں ہے. تبھی آج عیسائیت کو زندگی کا ذاتی مذہب بنا دیا گیا, اسے حکومت سے, اسے معاشرے سے, اسے اجتماعی زندگی سے ہٹا دیا گیا. آج یہودیت کو ذاتی مذہب بنا دیا گیا. اتوار والے دن جائیں, ہفتے والے دن جائیں, بس عبادت کر کے آئیں, اس کے علاوہ آپ کی ذاتی زندگی سے, آپ کی انفرادی زندگی سے, آپ کی اجتماعی زندگی سے, آپ کی کاروباری زندگی سے, آپ کی بین الاقوامی زندگی سے, آپ کی حکومتی زندگی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرے گا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مخلوق میں سب سے زیادہ تھا. اور آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ کوئی جلسہ رکھتے ہیں, جب آپ کوئی دینی مذہبی اجتماع رکھتے ہیں, اس میں سب سے بڑے عالم کو آخر میں بلاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے علماء پہلے آ کر بیان کرتے ہیں. جو سب سے بڑا عالم ہوتا ہے, جو سب سے بڑا علم رکھتا ہے, جس کے بعد سب سے زیادہ علم ہوتا ہے, وہ آخر میں آ کے بیان کرتا ہے تاکہ پہلے مولویوں سے جو غلطی ہو گئی اس کی اصلاح کر لے اور جو بات رہ گئی اس کو مکمل کر لے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے, علم کے اعتبار سے اکمل ہے, علم کے اعتبار سے کامل ہے, عقل کا تقاضا یہ ہے. انبیاء کا جو سٹیج سجا تھا, انبیاء کا جو اجتماع تھا, یہ جو قصر خلافت تھی, اس میں سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جائے تاکہ پچھلی امتیوں میں جو بگاڑ ہو گیا اس کی اصلاح کر لے اور پچھلے انبیاء سے جو بات رہے گی اسے مکمل کر لے. یہ رسول اللہ کی ختم نبوت کی عقلی دلیل ہے. تو بہرحال بہت سے بدبختوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے. انہی میں سے ایک بدبخت جو ہندوستان میں گزرا ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی تھا, جسے ہم قادیانی کہتے. اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا بدبخت نے. پھر ایک تحریک چلی, اس تحریک کی اس میں 7 ستمبر 1974 کے اندر آئین کی روح سے قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. اس بدبخت نے صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا بلکہ جگہ جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کی تھی. آئینہ کمالات اپنی جھوٹی, جیسے قرآن ہمارے پاس اللہ کی وحی ہے نا, اس طرح کہتا تھا بدبخت کہ مجھ پر وحی آتی ہے, اور اس وحی کو جمع کیا تذکرہ نامی کتاب کے اندر. اس کے اندر لکھتا ہے کہ میں خدا ہوں, یہ زمین و آسمان میں نے بنائے. اس کا بیٹا ہے مرزا بشیر احمد, وہ کلمۃ الفصل اس کی کتاب ہے, اس کے اندر لکھتا ہے کہ ہمیں کسی نئے کلمے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہی محمد مصطفیٰ ہے جو 1400 سال پہلے آیا تھا. 1400 سال بعد دوبارہ مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں محمد مصطفیٰ کا ظہور ہوا, لہذا میں کسی نئے کلمے کی ضرورت. یہ وہ بدبخت ہے جو اپنی کتاب, جو اپنے اخبار الفضل میں لکھتے ہیں مرزا قادیانی کہ رسول اللہ سور کی چربی والا پنیر کھاتے تھے معاذ اللہ. یہ وہ بدبخت ہے جنہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں قادیان میں. مرزا غلام احمد قادیانی کے بارے میں کہہ رہا ہے محمد پھر اتر آئے ہیں قادیان میں اور پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں معاذ اللہ, یعنی رسول اللہ سے بھی بڑھ کر اپنی شان میں. محمد دیکھنے اور جس نے اکمل مرزا غلام احمد کو آ کر دیکھے قادیان میں معاذ اللہ علیہ باللہ. یہ وہ بدبخت تھا جس سے لکھے ملفوظات اس کی کتاب ہے کہ تم پرانی خلافتوں کے پیچھے پڑے ہو, مردہ علی
علی کے پیچھے پڑے ہو، یہ زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کی پیروی کرو۔ یہ وہ بدبخت تھا جو کہتا تھا کہ 100 حسین در گریبانم، امام حسین جیسے 100 میری گریبان کے اندر ہے۔ یہ وہ بدبخت تھا جو کہتا تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور عیسیٰ ابن مریم سے بڑھ کر فضیلت کے اندر ہوں۔ غرض پوری کتاب اس کی کفریات سے اور گندگیوں سے بری ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں نے اور حکومت پاکستان نے اتفاقی طور پر ان کو کیا قرار دیا؟ بولو زور سے بولو، بولتے نہیں ہے۔ کون ہے یہ؟ زور سے بولو۔ قادیانی کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ آئین کی روح سے، قرآن کی روح سے، حدیث کی روح سے اجماع۔ قادیانی کون ہے؟ قادیانی کون ہے؟ جو قادیانیوں کا یار ہے، بولو غدار ہے۔ جو قادیانیوں کا یار ہے، اس لیے کہ آئین کی روح سے وہ غدار ہے۔ یہ وہ بدبخت ہے جس سے نبوت کے دعوے کیے، اتفاقی طور پر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہ آج بڑے دعوے کرتے لو فار آل ہیٹڈ فار نن، ہم تو سب سے محبت کرتے، ہم کس سے نفرت نہیں کرتے۔ یہ وہ مرزا بدبخت ہے۔ تمہارے بارے میں کیا لکھتے پتہ ہے؟ وہ لکھتے ہیں آئینہ کمالات اسلام، تلک الکتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودت ویقبلنی وینتفی من معارفها الا ذریۃ البغایا فہم لا یقبلون۔ یہ میری کتابیں جسے ہر آدمی پیار اور محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، مرزا قادیانی کہتا ہے، لیکن سوائے جو بدکار عورتیں، ذریۃ البغایا بدکار عورتوں کی اولاد کو کہا جاتا ہے، جو بدکار عورتوں کی اولاد ہے وہ میری کتابوں کو دیکھتے ہیں۔ تو تم مرزا قادیانی کتابوں کو دیکھتے ہو تو تمہیں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم سب کس کی اولاد ہو؟ معاذ اللہ۔ یہ نبی کی زبان ہوتی ہے؟ کہتے ہم تو پیار کرتے، تو پورے مسلمانوں کو بدکاروں کی اولاد کہے اور پھر ہم سے محبت کے دعوے کرے، تو رسول اللہ کو گالیاں دے اور پھر ہم سے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار۔ یہ بدبخت کہتا ہے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ بدبخت کہتا ہے یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، معاذ اللہ۔ لہذا ان کے عقائد کی وجہ سے اتفاقی طور پر حکومت پاکستان نے ان کو کیا قرار دیا؟ کیا قرار دیا؟ اب جو رسول اللہ کا عاشق ہے وہ کبھی ان کے ساتھ تعلق رکھے گا، لیکن آپ ایک کام کرتے جو نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قادیانی پوری دنیا میں اپنے دین کی تبلیغ کر رہے، پوری دنیا میں قادیانیت پھیلا رہے، مسلمانوں کو مرتد بنا رہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ فنڈ جو کمپنی دیتی ہے وہ قادیانیوں کی شیزان کمپنی ہے۔ کیا نام ہے کمپنی کا؟ شیزان جوس، شیزان جیمز۔ اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ابھی بھی اگر میں کئی دکانوں میں جاؤں تو شیزان پڑا ہوگا۔ تو آج تو کم سے کم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، جو یہ چاہتے کہ اس کے پیسے سے کوئی مسلمان مرتد نہ بنے، وہ یہ وعدہ کرے کہ شیزان کا کبھی استعمال، ہاتھ کھڑا کر کے بولے شیزان کا بائیکاٹ، سب ہاتھ کھڑا کر دو لڑکا، شیزان کا بائیکاٹ ہے، شیزان کبھی استعمال نہیں کریں گے شیزان کا۔ اور جن دکانوں میں شیزان پڑا ہوا ہے انہیں سمجھائیں گے کہ اپنے پاس مت رکھ، اور اگر وہ دکان والا پھر بھی منع نہیں ہوتا تو اس دکان کا بھی کیا کرنا ہے؟ جو رسول اللہ کے دشمنوں کو فنڈ مہیا کرے، جو رسول اللہ کے دشمنوں کی چیزیں رکھے، اس سے ہم کبھی محبت کریں۔ جو کچھ بولا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا